السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے پچھلی ایک مختصر ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم سب کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے 4 مسائل کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، حصول علم و معرفت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا صحیح دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا، اور دوسری چیز اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس علم پر عمل کرنا، اور جو مسائل جو مشکلات اس راستے میں آئیں گے اس پر صبر کرنا۔ اس 4 مسائل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے مزید 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس کا بھی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اطاعت رسول۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور ہمیں رزق بھی دیا، ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور پیدا کر کے ہمیں یوں ہی بیکار اور لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً کئی انبیاء کرام بھیجے۔ اب جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ جنتی کہلائے گا، اور خدا نخواستہ جو شخص ان کی بات نہیں مانے گا، ان کے خلاف عمل کرے گا، انہوں نے جو راہ دکھائی اس راہ سے ہٹ جائے گا، وہ سرکش کہلائے گا، جہنمی کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ اس کا ترجمہ ہے، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو بڑا سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ جب فرعون نے سرکشی کی تو اللہ کی پکڑ آئی، تو ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام نے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ ہمیں دکھائی اسی راستے میں ہم کو چلنا چاہیے، اسی راستے میں ہمارے عافیت ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو ہم بھی اس کے عذاب کے، اس کی پکڑ کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، ترک شرک، یعنی شرک کو چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ جو شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کیا آپ خود سوچئے اس محبت میں کسی دوسرے کی شرکت کیا وہ پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب دنیائی اعتبار سے آپ برداشت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساری کائنات بنائی، سب کچھ پیدا کیا، اتنا سب کچھ بنایا، اتنی بڑی ذات، اتنی اعلیٰ ذات، کیا اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا پسند کرے گی؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، نہ فرشتے کو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فقیر کو۔ اللہ اللہ ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، عبادت اسی کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جن میں آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جن کی آیت نمبر 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ایک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ تیسری چیز ہے مشرکین سے لا تعلقی۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ کی وحدانیت کو مانا، اس شخص کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے رشتے ناطے رکھیں جس نے اللہ کو جھٹلایا، خواہ دنیاوی اعتبار سے وہ اس شخص کے کتنے ہی قریب ہو، مگر ان سے تعلق رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے،
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، خواہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے قلب کو اپنے فیض سے قوت بخشی ہے، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. خبردار رہو، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. میرے ساتھیو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے. یہی حنفیت ہے اور یہی دین متین ہے اور یہی صحیح دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. یعبدون کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ میری وحدانیت کو اور میری یکتائی کو دل و جان سے قبول کرے. صرف ظاہری طور پر قبول کرنا کافی نہیں ہے، ہر اعتبار سے قبول کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ اور ارفع چیز، سب سے بلند چیز توحید ہے. اور جو شخص ہر قسم کی عبادات صرف اللہ کے لیے بجا لائے وہ اس کا دوسرا نام ہے. اور جن امور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس میں سب سے بڑی چیز شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اپنی دعا میں اور اللہ کے ساتھ مانگنے میں اور اپنی حاجت کو پوری کرنے میں صرف خالص اللہ ہی کو پکاریں، کسی کا سہارا، کسی کا وسیلہ ہرگز نہ مانگے. یہی توحید ہے. اور جو پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی کو اپنی دعا میں تو وہ شرک کھلائے گا. جیسا کہ میں نے کہا، شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36. اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.